کریں گے. سوشیالوجی کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 آج اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کلاس میں اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں کلاس کو پڑھانا بہت آسان ہے, اور لیکچر ریکارڈ کرنا اور اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا اور انٹرنیٹ پہ ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جب اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اس میں کوشچن آنسر سیشن آتا ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئیڈیاز شیئرنگ ہوتا ہے, ان کا پریویس نالج دیکھا جاتا ہے, مختلف چیزوں کے بارے میں آلریڈی بچوں کے پاس اسٹوڈنٹس کے پاس کتنی گرفت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب چونکہ ہم کورونا کے باعث سچویشن کے باعث اپنے گھروں میں بند ہیں, تو مجھے جب بھی میں لیکچر ریکارڈ کرنے لگتی ہوں مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہی کوئی مشکل اور کتنا بے بس انداز ہے کہ جس میں ہم اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھ کے پھر ہم اپنے لیپ ٹاپ سے باتیں کرتے ہیں. جبکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا, اسٹوڈنٹس کے درمیان ہونا اور ایک انسانوں کے ساتھ بات کرنا یہ بہت ہی خوبصورت تجربہ ہوتا ہے, جس کو کہ میں اپنی کلاس میں اور میری کلاس مجھ سے اور میں اپنی کلاس سے ہمیشہ ہی محظوظ ہوئی ہوں اور ہوتی رہی ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت جلد دوبارہ سے اپنے کلاس روم میں روسٹرم اور آپ کے آمنے سامنے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. لیکن الحمدللہ آن لائن کلاسز کے تھرو بھی ہم ایک چیپٹر آج مکمل کر چکے ہیں, اور دوسرا چیپٹر انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکنڈ چیپٹر مکمل ہو جائے گا, جو کہ ہے پاکستانی معاشرے کی نظریاتی بنیادیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی کیا چیز ہے, آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے, اور اس کے لیے اسٹینڈرڈائز جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا دی گئی ہیں. جی, آئیڈیالوجی اٹ از دا کنسیپٹ ان وچ دا پیپل آف سوسائٹی فکسڈ دیئر آبجیکٹیوز آف فیوچر. یعنی آئیڈیالوجی سے مراد لوگوں کا یا کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا وہ فکس ٹارگٹ ہے یا مقصد ہے جو اپنے مستقبل کے لیے وہ اپنے مائنڈ میں یا اپنی تھنکنگ میں فکس کر لیتے ہیں. اب کیمبرج جو ڈکشنری ہے انہوں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی کہ a set of beliefs especially one on which the political system, party or organization is based. اب کوئی پارٹی ہے, کوئی آرگنائزیشن, کوئی ادارہ ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے یا کوئی قوم ہے, جن جن عقائد پر وہ بیس کرتی ہے یا جن جن عقائد کو وہ اپنے لیے بنیادی طور پر ایک یقین کا درجہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہے, اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی یا آکسفورڈ ڈکشنری کے اکارڈنگ the set of beliefs of a social group or individual, یعنی کسی ایک شخص کا یا ایک سماجی گروہ کا بلیف یا عقیدہ یا جو ایمان ہے یا کسی چیز پہ یقین ہے وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم سب یہ جانتے ہیں, ہم نے اپنی پیدائش سے ہی پہلے دن سے جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایک آزاد فضاؤں میں پھنسے گئے اور ہمارا ایک اپنا الگ وطن ہے. اب ہمیں یہ جان لینا ہے کہ یہ وطن جو ہے یہ کن مقاصد کے تحت حاصل کیا گیا ہے اور آخر اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی. جیسے کہا جائے تو محمد علی جناح نے یا ہمارے دوسرے جو ریلیجیس اسکالرس تھے یا ایجوکیشنسٹ تھے یا پولیٹیکل لیڈرس تھے, ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ وہ ان کو ایک الگ وطن چاہیے, ان کو ایک الگ زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے انداز سے زندگی گزار سکیں. تو اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ اس میں تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا ریپرزنٹیشن آف کلچر آف پاکستانی پیپل ان وچ ریلیجن, یعنی اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے اوپر گرفت حاصل کر سکیں یا اس کا پرچار کر سکیں. ایجوکیشن, جو وہ چاہتے ہیں جس طرح کی وہ چاہتے ہیں ایجوکیشن جہاں وہاں پہ اس ملک میں رائج کرے.
ایٹیٹیوڈس، جس انداز سے وہ رہنا چاہیں وہ رہیں اس میں، جس طرح کے ان کے خیالات ہیں ان خیالات کے اکارڈنگ اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، ایموشنز اور ان کے جو جذبات ہیں اپنے یعنی جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ان کے جذبات ہیں وہ ان کو مجروح نہیں کرنا چاہتے، اور ٹریڈیشنز اپنی ٹریڈیشنز یا اپنی جو روایات ہیں ان کو بھی رواج دے سکے، اور ویلیوز اور جو مسلمانوں کی ویلیوز تھیں ان کو فلفل کرنے کے لیے، ان ویلیوز کو اپنے معاشرے میں رواج دینے کے لیے آئیڈیالوجی آف پاکستان تشکیل دی گئی، اور جس آئیڈیالوجی پر ہمیں بر صغیر سے ایک حصہ ایک ٹکڑا کاٹ کر الگ کر لیا گیا، الگ حاصل کر لیا گیا، جو کہ جس کو ہم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا وطن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہماری آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستانی سوسائٹی وتھ سوشولوجیکل پرسپیکٹو، سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کریں، اپنی ملکی، قومی، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی آزادی کے حصول اور قیام کے لیے مستقل جدوجہد کرنا، اور معاشرے میں ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا جس سے ہماری آزادی کا تحفظ ہو، آئندہ کی نسلوں کو بھی اسی طرح سے اس آزادی کی حفاظت کے لیے تیار کرنا، اور ہمارے معاشرے پر کسی اور معاشرے کا تسلط قائم نہ ہونے پائے، ہماری سیاست آزاد رہے۔ دوسری چیز جو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے یا ایک سوشیولوجی عمرانیات کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے لیے جان لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آزاد داخلی اور خارجی پالیسی، یعنی کسی بھی ملک کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسی جو ہے وہ بالکل آزاد ہو، کسی طاقتور ملک کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا معاہدہ نہ کرے جس سے کسی قسم کی بھی نظریاتی ساکھ کو نقصان پہنچے اور معاشرتی ساکھ جاتی رہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے، اسی خود مختاری کے لیے، اور اسی طرح ایک وطن کو، اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے 28 مئی 1998 میں یعنی 1998 میں 28 مئی کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اس سے قبل ہم پر سیاسی اور فوجی غلبہ قائم کرنے کے لیے 13 مئی کو انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تاکہ ہمیں مرعوب کر کے قومی مقاصد سے ہٹایا جا سکے۔ نظریہ پاکستان کے پیچھے ایک اور جو ایک اہم محرک تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست کا قیام، یعنی ایک ایسی ریاست قائم ہو جس میں اسلامی قوانین ہوں اور اسلام کا بول بالا۔ اب نظریہ پاکستان کا ایک اہم عنصر ملک میں اسلامی ریاست کا قیام ہے، یعنی ریاست کے معاملات اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوں، کیونکہ مسلمان اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا قیام ہو، اور اسلامی عقائد و اقدار پاکستانی معاشرہ میں نہایت اہم ہے، اور لوگ ان عقائد اور اقدار کی دل و جان سے حفاظت بھی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دیتے ہیں، اور ان اقدار و عقائد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی شعار کی حفاظت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن اور دیگر اسلامی کتابوں کا احترام بھی شامل ہے۔ اور دوسری طرف عالم اسلام سے اتحاد، یعنی مسلمان اپنی مخصوص تہذیب اور عقائد کی وجہ سے یکتا ہے اور ایک امت کی تشکیل دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک جغرافیائی حدود سے بڑھ کر ایک دوسرے کو بھائی سمجھا اور عالم اسلام کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھا۔ اسی قسم کا جذبہ پاکستان کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے دیگر مسلمانوں سے علیحدہ نہیں سمجھتے۔ اگر ہم مختلف تہذیبوں کو دیکھیں، جیسے اسلامی تہذیب ہے، ہندوؤں کی بھی ڈیفینیٹلی ایک تہذیب ہے، تو اگر ان کا آپس میں تقابلی جائزہ لیا جائے، ان کا اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے، تو مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ، بالخصوص ہندوؤں کی تہذیب، بود و باش اور رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ صدیوں سے مسلمان اور ہندوؤں نے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان کی ثقافت اور رسم و رواج میں اختلافات ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان صرف تخلیق پاکستان میں ہی اس مسئلہ کا واحد حل سمجھتے تھے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔
اور آج بھی اس نظریے کی بہت اہمیت ہے. طالبات یہ ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے. ہمیں ہمارے معاشرے کے ہر فرد، ہر شخص کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی ملک کو مضبوط ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک اندرونی طور پر منظم ہونا، یعنی انٹرنلی ایک ملک جو ہے اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کے اندر صوبوں کو، اس ملک کے اندر قوموں کو، قوم میں جو ہیں وہ ان میں ڈفرینسز کی جتنی بھی وجہ ہوں، زبانیں ہوں، ان کے مختلف رسم و رواج ہوں، یعنی جتنے بھی ڈفرینسز ہوں ان کے باوجود ان قوم کو، مختلف قوموں کو آپس میں منظم ہونا اور بیرونی طور پر ان کا دفاع مؤثر ہونا. یعنی جو ڈیفینسو میجرز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوں اور انٹرنلی جو قوم ہے، نیشن ہے، وہ بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک اور جڑی ہوئی اور اپنی قوم سے محبت کرنے والی ہونی چاہیے. یعنی ہمارے معاشرے کی بنیاد میں دو نظریات ہیں. ایک اندرونی طور پر ہم اتنے منظم ہوں اور اتنا استحکام ہو ہمارے اندر کہ کسی سماجی انتشار کی حوصلہ شکنی کا خطرہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی بھی توڑ سکے، ہمیں کوئی ہماری قوم کو آپ کے اندر کوئی غدار پیدا کر سکے، اور دوسری بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور طاقتور دفاعی قوت بن جائے. اس حد تک کہ کسی حملہ آور کو حملہ کرنے کی جرت تک نہ ہو، اور اگر یہ غلطی کر بھی بیٹھے تو بری طرح شکست کھا جائے. اندرونی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پولیس کی تربیت میں نظریات پاکستان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ اپنی عمل سے بھی ان کا مظاہرہ کر سکیں اور لوگوں نے جائز توقعات جو وابستہ کی ہیں وہ پوری ہو سکیں. بیرونی دفاع کے لیے نہایت مؤثر اور تربیت یافتہ پاک فوج موجود ہے جس کا کام بیرونی دفاع کرنا ہے. اب ہم آرمڈ فورسز یا ہماری جو افواج ہیں ان کے نظریات شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو فوج ہے، ہماری آرمی اور ایئر فورس، جو نیول فورسز ہیں، یہ تینوں شامل ہیں اور اس کے ذمے معاشرے کو بیرونی خطروں سے بچانا ہے. فوج کی تربیت ہمارے معاشرے میں اس انداز میں پائی جاتی ہے کہ اس میں نظریات پاکستان کے اصول شامل ہیں، یعنی ملک و قوم پر احسار اور جانکاری. یعنی کہ ہماری جو افواج ہیں ان میں اپنے ملک کے لیے ایک جانکاری اور قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے. انہیں تربیت دی جاتی ہے اور ہماری فوج کئی بار عملی طور پر مختلف جنگوں میں اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہے. فوجی نظریات کا مظاہرہ 23 مارچ، 14 اگست اور 6 ستمبر کے قومی دنوں کی تقریبات میں نمایاں طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے. جب تک فوج میں ان نظریات کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی، ہماری افواج دفاع کے ہر میدان میں اس کا عملی ثبوت دیتی رہیں گی اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک سپاہی سے لے کر ایک جنرل تک جنگ کے میدان میں اس انداز سے داخل ہوتا ہے کہ وہ فاتح بن کر یا غازی کہلا کر نکلے گا یا اپنی جان دے کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو. اب نظریہ پاکستان میں اگر اقلیتوں کے معاملے میں پاکستان کا جو نظریہ ہے اس میں ایسا کون سا قانون موجود ہے، ایسا کون سا پرنسپل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ انصاف، جسٹس فار مائنورٹیز. یعنی ہمارے نظریات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ یکساں سلوک کریں، ان کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ ہماری مذہبی زندگی اپنائیں، بلکہ ان کے مذہب کے مطابق انہیں پوری زندگی حاصل ہو. ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، قادیانی ہوں، یعنی کسی کا کوئی بھی مذہب ہے، سب کو مساوی طور پر انصاف کی سہولت مہیا ہو. اس سے ان کی نظر میں اسلامی معاشرتی زندگی کا احترام بڑھے گا اور وہ مسلمانوں کا احترام کریں گے، ان کے مذہب پر تنقید نہ کریں اور انہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کسی طرح سے بھی نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے مذہب کے مطابق رہن سہن کی پوری آزادی حاصل ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے تو وہ یقیناً تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نزدیک اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اسی طرح سے ہر مذہب کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ عقیدہ ہے، تو بالکل اسی طرح سے ان کو بھی اپنے مذہب کے ساتھ یہی لگاؤ. نیشنل اینتھم اینڈ دا فلیگ، یعنی قومی پرچم اور قومی ترانے کا
احترام جو ہے یہ بھی ہمارے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے اس میں واضح طور پر موجود ہے. یعنی ہمارے قومی پرچم کا احترام اور قومی ترانے کے احترام میں خاموش قیام ہمارے ثقافتی نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ پرچم اور ترانہ ہماری قومی اقدار ہے، یعنی ہماری نیشنل ویلیوز ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے قومی جذبات وابستہ ہیں. جب تک پاکستانی معاشرہ بطور ایک قوم کے قائم ہے، پرچم اور ترانے کا احترام باقی رہے گا. پرچم اور ترانے کا احترام پوری قومی نظریات کا احترام ہے. پاکستانی بقا دراصل اس کے نظریات کی بقا میں ہی پوشیدہ ہے. نظریات کے تحفظ کے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی ترک کر کے ثقافتی اور مذہبی زندگی اختیار کرنی ہوگی. کسی بھی قوم کے لیے ان کا وطن بہت اہم ہوتا ہے، جی جان سے پیارا ہوتا ہے، تو اور اپنے اس وطن کے لیے ہمیشہ سیکریفائسز کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اب نو کنٹراڈکشنز بٹوین ورڈز اینڈ ایکشنز. اب الفاظ میں اور عمل میں یکسانیت ہونا، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے مسلم اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اکارڈنگ ہمارے نظریات افعال میں یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس آزاد مملکت میں ہمیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہو اور ہم اپنی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں. ایک صحیح مسلمان کا عملی نمونہ پیش کریں، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم ظلم اور جبر سے گریز کریں، اپنی جابرانہ طاقت کا کھلا مظاہرہ نہ کریں، غریبوں کا استحصال نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام مضبوط نہیں ہے. اگر اپنے مطالبہ میں سچے ہیں تو اپنے عمل میں کمزور ہیں. وہ معاشرہ منظم و مستحکم ہوتا ہے جس میں افراد کے نظریات اور افعال میں تضاد نہیں پائے. یعنی جس قوم میں ان کے نظریات میں، ان کے قول اور فعل میں یعنی کہتے کچھ ہیں اور اس کے اکارڈنگلی کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کیا جا سکتی. بینگ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بینگ سٹیزن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کی استاد ہوں، تو ہم سب کو اپنے اپنے کام میں، چونکہ کسی ملک کو، کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سخت محنت کریں اور بہت دل لگا کر محنت کریں اور اپنی جتنی بھی کیپیسٹیز ہیں اس کے بیسٹ لیول تک جا کر محنت کریں. تو آپ سب کو بھی ایسا ہی کرنا ہے تاکہ کل کو ہمارا فیوچر جو ہے وہ روشن ہو. اور آپ سب سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس زمین پر بسنے والے تمام انسان چرند پرند اس کی حفظ و امان میں رہیں، اور وہی ذات ہے جو کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوقات کو صحت، سلامتی اور رزق، خوشیاں اور سکون دینے والی ہے. اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو زندگیوں میں سکون